ڈاکٹر امجد علی بٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارا آج کا موضوع پنجابی شاعری میں غلامی کا شعور اور آزادی کے لیے جدوجہد۔ انسانی وقار کی لازمی شرط آزادی ہے، بلکہ آزادی انسان کا وقار بھی ہے اور اس کی فطرت کا لازمی حصہ بھی۔ آزادی اگرچہ کم و بیش ہو سکتی ہے، لیکن یہ کسی خاص فرد یا نسل یا جماعت سے مخصوص نہیں ہے۔ آزادی کو بروئے کار لانے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص دوسرے سے منفرد ہو گیا ہے، مگر یہ مطلب ضرور ہے کہ وہ عالمگیر انسانی رشتے سے مزید منسلک ہو گیا ہے۔ آزادی رکھنے میں جو فخر ہے وہ سب انسانوں کا مشترکہ فخر ہے، اور چونکہ آزادی انسانی فطرت کا پیدائشی وصف ہے، اس لیے اس کو بروئے کار لانا بھی فطری اور پیدائشی وصف ہے۔ یہ ہر شخص کا سب سے بڑا پیشہ ہے اور ان چند پیشوں سے ممتاز ہے جن کے ذریعے انسان خدمات کا مبادلہ کرتے ہیں اور جن کے باعث وہ تقسیم محنت میں اپنے اپنے مقام پر رہتے ہیں۔ غلام ایک بندہ ہو یا پوری قوم، دونوں صورتوں میں استحصال لازم ہے، کیونکہ انسان پر انسان کی حاکمیت کا نام غلامی ہے۔ ایک انسان کا اپنی آزادی اور خود مختاری سے محروم ہو جانا غلامی کہلاتا ہے۔ غلامی کی کئی قسمیں ہیں، جیسے ذہنی غلامی، اقتصادی غلامی، سماجی غلامی، ثقافتی غلامی اور سب سے بڑھ کر سیاسی غلامی۔ یہاں ہم ایک نظم پیش کرتے ہیں جس میں شاعر نے آدمی اور انسان کی بات کی ہے اور آدمی کو ماں بولی، عقیدے اور کلچر کا غلام اور انسان کو ان بندنوں سے آزاد قرار دیا ہے۔ یوں جو مختلف عصبیتوں کا غلام ہوگا وہ انسانیت کے درجے پر کھڑا نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان بننے کے لیے تعصب، تشدد اور تسلط سے پاک زندگی گزارنی پڑے گی۔ شاعر لکھتا ہے، آدمی ونڈے جاندے نے، انسان نہیں، ایسے گلوں میں اپنے متھے اتے کسے عقیدے، رنگ، نسل تے زبان دی مور نہیں لائی۔ ماں بولی، عقیدے تے کلچر وراثت ہوندے نے تے جغرافیہ مٹی دی مجبوری۔ انہاں دی گل ہو رہے، پر انہاں نوں بھی بت نہیں بننا چاہیدا، کیوں جے اے بت بن جاون تے بندے دے پیراں دی زنجیر بن جاندے نے۔ مفہوم، جو آدمیت کے درجے پر ہو وہ تقسیم ہو سکتا ہے، مگر جو انسانیت کے درجے پر فائز ہو ایسا شخص فرقہ بندی اور تقسیم کا قائل نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں نے اپنی پیشانی پر کسی عقیدے، رنگ، نسل اور زبان کی مہر نہیں لگائی۔ ماں بولی، عقائد اور کلچر تو دراصل انسان کا ورثہ ہے اور جغرافیہ دھرتی کی مجبوری بن جاتا ہے۔ ظاہر یہ زمینی حقائق ہیں، مگر ان کی پرستش نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ اگر یہ بت بن جائیں تو پھر یہ پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں اور انسان انسانیت کے درجے سے گر کر آدمیت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ استحصالی طبقہ عوام کو رنگ، نسل اور زبان کے عقیدوں کی گرفت میں رکھتا ہے اور خود عیاشیاں کرتا پھرتا ہے۔ لہٰذا جب ایک طرف دولت کی ریل پہ لمبی لمبی کاریں اور دوسری جانب 2 وقت کی روٹی بھی نہ ملے تو پھر رنگ، نسل، زبان کی عقیدوں کے چکروں میں پھنسائے رکھنے والوں کی دولت کے بارے میں فرانز فینن کا وہ قول سچ دکھائی دیتا ہے جس میں اس نے کہا ہے، موجودہ دور میں مال و دولت محنت کا ثمر نہیں بلکہ منظم اور محفوظ ڈاکہ زنی کا حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا غریب آدمی جتنی مرضی محنت کر لے وہ غلام ہی رہے گا، کیونکہ محنت کے لیے آزادی، ذمہ داری اور شعور لازم ہیں۔ فرانز فینن نے مثال کے طور پر یورپی دولت کو برا قرار دیا تھا، کیونکہ اس کی بنیاد غلامی پر رکھی گئی ہے۔ یہ غلاموں کے لیے خون سے پلتی بڑھتی رہی ہے اور بلا واسطہ طور پر پسماندہ دنیا کی زمین اور زیر زمین سے اکٹھی کی گئی ہے۔ بات کو یورپی دولت تک ہی محدود کیوں رکھے؟ مقامی استحصالی طبقے نے بھی لوٹ مار کے وہی ہتھکنڈے اپنائے ہوئے ہیں جو انگریزوں اور ان کی اولادوں نے ہندوستان کی دھرتی میں استعمال کیے تھے۔ انہوں نے وطن عزیز میں اپنے ہی ہم وطنوں یعنی کہ موجودہ حکمرانوں نے اپنے ہی ہم وطنوں، آزاد شہریوں، عورتوں اور بچوں کی بری حالت کی جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ کھیتوں میں کام کرنے والے کسان، فیکٹریوں کے مزدور، لوہے، نمک اور کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں، عورتوں اور بچوں سمیت سب کی گردنوں میں رسیاں باندھ کر انہیں جکڑا ہوا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ایسا سلوک کیوں روا رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ سرمایہ دار اور کارخانہ دار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہوتا، کوئی وطن بھی نہیں ہوتا،
کوئی قوم نہیں ہوتی بلکہ ان کی اپنی ہی ایک الگ قوم ہوتی ہے جو ساری دنیا کا استحصال کرنے والے منافع خوروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ شاعر لکھتا ہے، نیلی چھتری پکھیاں چنجاں کاواں دیاں سدا اڈاریاں مزاراں اتے خاموش دیوے بوئے پیڑے لفظاں دے انے شیشے وچ دودھ پتراں نوں ترسن بانج زمیناں اوڑک سبز پوشاکاں دولے شاہ دے چوہے راتاں دے مظلوم مراداں دے رکھوالے۔ ایک محقق لکھتے ہیں، جہاں تیسری دنیا کے غریبوں کی پتلی عارض ہے وہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غلامی کی شکلیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، قدیم غلامی کے بعد اب جدید غلامی کا دور بھی ختم ہو چکا، اب جدید ترین غلامی کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اب غلاموں کے کپڑے بدلے جائیں گے تاکہ انہیں تبدیلی کا احساس ہو۔ یہ میں موجودہ تبدیلی کی بات کر رہا ہوں۔ مستقبل کے غلام انگریزی بولیں گے اور پینٹیں پہنیں گے، وہ تو خیر پہن رہے ہیں، ڈش اینٹینا سے یورپ کی فلمیں دیکھیں گے، کمپیوٹر چلائیں گے، جدید ترین ریل گاڑیوں میٹروز اور نت نئے جہازوں میں سفر کریں گے، لیکن رہیں گے غلام، جدید ترین غلام۔ اگر کوئی بچے گا تو صرف وہی جو سرمایہ داری اور سامراجی نظام سے آزادی کی منظم جنگ لڑ کر اپنا آزاد معاشی اور سیاسی نظام قائم کرے گا۔ یوں گلوبلائزیشن کے عہد میں استحصال کے طریقے بھی بدل چکے ہیں۔ معاشرے کی اس صورتحال کو پنجابی شاعر لعنت سے تعبیر کرتے ہیں، جس کے باعث پھول بوٹے کانٹوں میں بدل جاتے ہیں۔ اس غلامی کے باعث غریبوں کی دنیا کربلا کا منظر پیش کرتی ہے، جیسے دنیا نو دکھ دیون دی نت کاڑ نوی میں کڈیے، نام غلامی میرا میتھوں لعنت نہ کوئی وڈی ہے، گلزاراں دے وچ کھلیرے کنڈے میں بربادی دے، ترتی اتے تھاں تھاں گڈے چنڈے میں بربادی دے، جس بندے دے گل وچ میرا توق غلامی پیندا ہے، پاویں اوپروں ہسے وچوں سڑدا بلدا رہندا ہے، تیراں وانگوں لگن سب تکھے بول غلامی دے، لعنت بن کے گل وچ پیندے پاٹے ٹول غلامی دے، نادم اے منحوس غلامی ویران کل انساناں دی، دنیا کربل وانگ محرم ہندی عید غلامہ۔ عوام کو دکھ درد دینے کے لیے آئے روز میں طریقے ایجاد کرتی رہتی ہوں، یہ غلامی کہتی ہے، یہ حکمران اشرافیہ کہتی ہے۔ میرا نام غلامی ہے اور مجھ سے بڑھ کر کوئی چیز لانتی نہیں۔ پھولوں کی جگہ کانٹے بکھیرنا اور تباہی لانا میرا مشغلہ ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں گے، آپ کو میری موجودگی تباہی کی صورت میں دکھائی دے گی۔ جس انسان کے گلے میں طوق غلامی ڈال دیا جائے، حسد اور کینہ پروری اس کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اگرچہ وہ بظاہر ہنستا ہے، مسکراتا ہے، لیکن اندر سے وہ جل بجھ گیا ہوتا ہے۔ جو شخص غلامی کا شکار ہوتا ہے اسے ہر کسی کی گفتگو تیر جیسی لگنے جیسی محسوس ہوتی ہے۔ غلامی تو دراصل پھٹے پرانے ڈھول جیسی ہوتی ہے۔ اے نادم منحوس غلامی تو سب انسانوں کی دشمن ہے۔ اسی کے باعث عوام کو آئے روز کربلا جیسے دردناک سانحات پیش آتے رہتے ہیں جو عام انسانوں کے لیے سہانے روح ہیں۔ پنجابی شاعروں نے سماج کی کثافت اور کھلی انسانی تہذیب کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ انہوں نے ملکی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نوع کی شاعری کی ہے جو احساس اور جذبے کو چھوتی ہے اور پڑھنے والے میں جذبہ عمل پیدا کرتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ منفی قدریں جلد یا بدیر خود اس سماج کو دفنا دیتی ہیں جس نے انہیں سینے سے لگا رکھا ہوتا ہے۔ ثقافت اسی وقت انسانیت کا اثاثہ بن سکتی ہے جب اس کی قدریں مثبت ہوں۔ مثبت قدریں زندگی کو آگے بڑھاتی ہیں، منفی قوتیں خود زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں، خود اسی کے وجود کو کھا جاتی ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، پئی شام تے آئے ہڑ دے پانی پا کے جال خیالاں دے بیٹھے ماچھی ندی کنارے کڈن ڈبیا سورج روزی دا۔ ایک اور محقق نے آزادی سے مراد ترقی پسندی اور رجت پرستی کو غلامی سے تشبیہ دی ہے۔ ان کے مطابق آزادی کا تو بنیادی مفہوم ہی یہ ہوتا ہے کہ ملک کی ترقی پسند عوامی طاقت نے رجت پسند طاقتوں کو شکست دے دی ہے۔ اگر حصول آزادی کے بعد دوبارہ کسی رجت پسند قوت سے ناطہ جوڑ لیا جائے تو آزادی کے ثمرات سے کما حق استفادہ ممکن نہیں رہتا، اور یہی کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے۔ یوں آزادی کے نام پر لاکھوں انسانوں کی قربانی ضائع گئی۔
रहनुमाओं की हालात पर ढीली पकड़, इंसानी कदरों का पांव तले रोंदा जाना, ये और ऐसे ही कई मौज़ूआत थे जिनके बारे में सोचते ही दिमाग पर हथौड़े बरसना शुरू हो जाते हैं और शायर का कलम खुद ही चलना शुरू हो जाता है। इन मौज़ूआत पर लिखने के लिए किसी को मजबूर करने की ज़रूरत नहीं होती। एक तरफ ये सूरत हाल थी और दूसरी जानब मंजिल के साथ आसूदगी का जो हसीन तस्वर जुड़ा हुआ था वो चिकनाचूर हो चुका था। ऐसी हालत में यासो नाउमीदी का पैदा होना कुदरती अमर था। पंजाबी शायर गुलामी और नौआबादियाती निज़ाम के इस्तिसाली हथकंडों का बखूबी इल्म रखते थे और आज भी रखते हैं। वो जागीरदाराना दौर की मुआशरती और इखलाकी कदरों के दुश्मन हैं। सनती माशरे ने लाखों इंसानों की ज़िंदगी में गुर्बत और इस्तिसाल का जो जहर घोल रखा है वो उन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वो एक ऐसे माशरे के सपने देखते हैं जहाँ इंसान की धन दौलत, सकाफत, शराफत और पाकीज़गी की सख्त और नाइंसाफ़ी पर मबनी मेयारों के साथ ना नापा जाए। इंसान को सिर्फ इंसानी सतह पर देखने का रिवाज हो, इंसानी सतह पर इसके साथ मोहब्बत, हमदर्दी और प्यार का रवैया इख्तियार किया जाए। इंसानी मामलों और मसाइल में तासुब, तंग नज़री और तंग दिली का मुजाहरा ना किया जाए। उनका नुक्ता नज़र ये है, यानी कि शायरों का, कि इक्तसादी बदहाली और मुफलिसी इंसान के रूहानी और इखलाकी ज़वाल पर जा ख़त्म होती है। लिहाजा एक ऐसे निज़ाम की बुनियाद रखी जाए जहाँ हर इंसान इज़्ज़त और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजार सके और अपनी फितरी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। शायर लिखता है, चारे तरफ आज़ादी होवे, मूल ना कोई मोहताजी होवे, जो दिल आवे पंछी गावण, चमन तितलियां जो फल चावण, चाहण जिमें मुस्कान कलियां, चाण जिधर मुड़ जावण नदियां, चाण जिधर चढ़ जावण वेला, चेला नहीं, चाण जिथे उग आवण चेला, चाण जिधर चढ़ जावण वेला, इस आज़ाद फज़ा दे अंदर मैं एक दुनिया नू नवी वसावां, छड़ दे चूड़े वालिए कुड़िए, छड़ दे सोने लदिए परिए, छड़ दे मेरी बाँ, मैं नहीं रहना तेरे गुलाम। मगर सियासी बहरान, तहजीबी इंतशार और मुरवजा निज़ाम इक़्तिदार के ख़िलाफ़ शदीद रद्द अमल के ज़माने में भी रमज़ो अमायद का तकल्लुफ़ ख़ुद ब खुद उठ जाता है और जब इब्तदाई इनकलाबी ज़हन तश्कील पा रहा हो तो लिगी लपटी के बजाय खामखा खरी खरी कहने को जी चाहता है। शायर लिखता है, मैं ते सलाइस खानी हाँ, रोटी मेरा मसला नहीं, नाइट क्लब विच नंगम नंगे नचना मेरा पेशा है, कपड़ा मेरा मसला नहीं, होटलों दे विच कदी किसे नाल रातां कटना मेरी यह मजबूरी है, मैनू मकान दी लोड़ नहीं, वेखो मैं सब मसले हल कर दिते हैं, तुसी भी मेरे पीछे पीछे टुरदे आओ। यानी मैं तो डबल रोटी के स्लाइस खाती हूँ, लिहाजा रोटी मेरा मसला नहीं, नाइट क्लबों में नंग दड़ंग नाचना मेरा पेशा है, लिहाजा कपड़ा मेरी ज़रूरत नहीं, होटलों में कभी एक गाहक के साथ और कभी दूसरे के साथ ठहरना मेरे पेशे की मजबूरी है, लिहाजा मकान हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़मर्रा के ऐसे मामूल के बायस आप भी अपने मसले हल करना चाहते हैं तो मेरे पीछे पीछे चलते आएँ। तो हम कितने आज़ाद हुए, तुसी इत्थों खुद ही अंदाज़ा ला लो। आखिर में हम यही कहेंगे कि आम नेकी करें और दूसरों को भी आम नेकी करने की तरगीब दें। वस्सलाम।